إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وقال الله تبارك وتعالى يوصيكم الله وقال الله تبارك وتعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وقال الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها بأي أبواب الجنة شاءت دخلت. دور حاضر کے بعد فتنوں میں یہاں ہمارے لیے بہت سارے مسائل کھڑے کر دیے ہیں اور ان کو جمع کر دیا ہے. ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض چیزیں ہم اسلامی تاریخ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ترتیب کے لحاظ سے ہمارے مضامین ہوا کرتے تھے، لیکن حالات حاضرہ کے بعض معاملات کی وجہ سے ہمیں اپنے خطبات، دروس، مضامین اور ان کے عنوانات کو طے کرنا پڑتا ہے. میرا ارادہ تو یہ تھا کہ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں معراج النبی اور اسراء پہ بات کروں، لیکن چونکہ یہ وہ ایام ہیں جن ایام میں پوری دنیا میں عمومی طور پہ اور پاکستان میں خصوصی طور پہ خواتین اس بات کا شور کرتی ہیں، واویلا کرتی ہیں اور ڈنڈورا پیٹتی ہیں. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ وہ اس بات پہ مسلمان ملکوں کے اندر ایک پھڈا کھڑا کر رہی ہیں کہ ہمارے حقوق ہمیں دیے جائیں، ہمیں آزادیاں دے دی جائیں، ہم پر کوئی پابندی نہ ہو، ہم کسی قسم کی کوئی قدغن گوارا نہیں کریں گی، ہم کسی کی خدمت نہیں کریں گی اور ہم کسی کی غلامی نہیں کریں گی، ہم کسی کی نوکر چاکر نہیں ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ، اور جو کچھ وہ نعرے لکھتی ہیں اور میڈیا کے سامنے وہ بولے جاتے ہیں اور میڈیا پہ دکھلائے جاتے ہیں. تو ایسی چیزوں کا تو میں ذکر نہیں کرتا، یہ اسٹیج ہے اور مجھے اس کی تقدیس کا بھی لحاظ رکھنا ہوتا ہے کہ
کہ یہ اسٹیج اور منبر رسول ہے، تو بات کو کرتے وقت ہم اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں کہ ہم منبر رسول پہ کھڑے ہیں اور ہم علوم نبویہ کے وارث ہیں، تو اس لیے وہ باتیں جو میڈیا پہ آپ کو دیکھنے اور سننے میں ملتی ہیں، ہم ان کو احسن انداز اور اچھے الفاظ سے تو ادا کریں گے، لیکن ان برے لفظوں کی ہم نقل نہیں کریں گے۔ تو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں نے آپ حضرات سے اسی ضمن میں بات کرنی ہے کہ عورت کو اسلام نے کیا دیا ہے۔ عورت کو اسلام نے کیا دیا ہے؟ اسلام کی شان، اسلام کی آن یہ ہے کہ اس نے دنیا کی کسی مخلوق کو بھی جابرانہ ظالمانہ انداز میں رکھنے کی اجازت نہیں دی، حتیٰ کہ اسلام نے جانوروں تک کے حقوق بیان کر دیے۔ اب جس اسلام میں بلی تک کا ذکر ہو کہ اس کا حق چھیننے والے پہ جہنم ہے، تو آپ اندازہ کریں انسانوں کی عظمت کو کس طرح بیان کرتا ہوں۔ میں اپنے موضوع کو 3 حصوں میں تقسیم کروں گا۔ سب سے پہلے جب ایک عورت بچی کی شکل میں ہوتی ہے، اس کے بعد جب وہ بیوی کا رنگ اختیار کرتی ہے اور بیوی کے مقام پہ پہنچتی ہے، تیسرا جب وہ ماں کا رتبہ حاصل کرتی ہے، تو یہ 3 چیزیں ہیں۔ عمومی طور پہ بھی انشاءاللہ خواتین کے متعلق جو کچھ اسلام نے بیان کیا ہے وہ میں عرض کروں گا۔ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ نے اندازہ لگانا ہے، مقابلہ کروانا ہے، موازنہ کرنا ہے کہ اسلام نے کیا دیا، باقی مذاہب نے کیا دیا، اور یورپ اب ان عورتوں کو کیا دے رہا ہے۔ آپ نے صرف اس بات کا جائزہ لینا ہے۔ میں قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ اپنی بات کو عرض کرتا چلا جاؤں گا اور اس کے دلائل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا چلا جاؤں گا کہ اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا ہے۔ آپ نے ایک مشہور حدیث سنی ہے، میں آج اس سے بھی زیادہ پختہ، صحیح اور مضبوط حدیث پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں کسی آدمی کے چلنے کی آہٹ اور آواز کو سنا، تو میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کیا وہ جنت میں پہنچ گئے؟ نہیں یا رسول اللہ، یہ اللہ نے ان کو شان عطا فرمایا ہے، مقام عطا فرمایا ہے، وہ رب کی دھرتی پہ زمین پہ قدم رکھتے ہیں، اٹھاتے ہیں، تو اللہ ان کے قدموں کی آواز کو زمین پہ چلتے ہوئے ان کے قدموں کی آواز اللہ کی جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ حضرت بلال کے متعلق روایت ہے۔ میں جو روایت پیش کرنے لگا ہوں یہ روایت صحیح مسلم شریف کے اندر ہے، اور جب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا نام آ جائے تو پھر کسی بات کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ پھر ہماری امت کے علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کی روایت آ گئی، اب اس سے زیادہ مستند حدیث کا ذخیرہ کوئی اور نہیں ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں کسی کے چلنے کی آواز سنی کہ کوئی جنت میں چل رہا ہے، ٹہل رہا ہے اور جنت میں چلا جا رہا ہے، جنت میں چکر لگا رہا ہے۔ تو میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون ہے، کس کے چلنے کی آواز ہے؟ تو جناب جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کے اندر کوئی نہیں چل رہا، یہ اللہ کی زمین پہ، غور کریں ذرا، مسلم شریف کی حدیث ہے اور شاید ہے کہ بعض لوگ زندگی میں پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، اور میں بھی اپنے اس مسجد میں 12 سالہ خطابت کے دوران آج پہلی مرتبہ یہ حدیث پیش کرنے لگا ہوں
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل یہ کون ہے، کس کے چلنے کی آواز ہے؟ تو جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت میں کوئی نہیں چل رہا، یہ رب کی زمین کے اوپر ایک صحابیہ ام سلیم ہے جو چلتی زمین پہ ہے، اللہ اس کے قدموں کی آواز اپنی جنت میں سنا دیتا ہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ عورت کی کتنی عزت اسلام نے بیان فرمائی، کتنا شان اسلام نے بیان فرمایا، کتنا مقام اسلام نے بیان فرمایا۔ عورت جس رنگ میں بھی ہو اس کے ساتھ جنت کا کنڈکٹ ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کریں جب یہ بچی ہوتی ہے اس کو پالنے والا جنتی، جب یہ بیوی بن جاتی ہے تو خاوند کی خدمت کر کے یہ جنتی، اور جب یہ ماں بن جاتی ہے تو خود اس کی خدمت کرنے سے اس کی اولاد کو جنت ملتی ہے۔ یعنی عورت کو آپ جس رنگ میں بھی دیکھیں، عورت کو آپ جس زندگی کے مرحلے میں بھی دیکھیں، یہ جنت سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ عورت یورپ نہ ہو، عورت ہو، جڑی ہوئی ہے یہ جنت کے ساتھ۔ اور میں بچی کے حوالے سے 2-3 احادیث پیش کرتا ہوں۔ یہ ہماری بہنیں، میں یہ چاہوں گا کہ میرا خطبہ تلخی میں نہ چلا جائے، میں نے ایک عرض کرنی ہے آپ حضرات کے سامنے۔ یہ ہماری بہنیں، یہ ہماری بیٹیاں، اور اگر ان میں کوئی عمر رسیدہ ہے تو یہ ہماری مائیں جو آج یہ شور ڈالتی ہیں اور واویلا کرتی ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے اور ہمارے حقوق ہمیں دے دیے جائیں، حقوق نسواں کے نام پہ یہ جنگیں لڑتی ہیں اور کیا کچھ کیا جا رہا ہے اور ملک کے ماحول کو خراب کرتی ہیں۔ ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، میں زمانہ جاہلیت کی ایک جھلک اور زمانہ جاہلیت کا ایک مختصر سا کلپ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 58 ہے اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 17 اور 18 ہے، دونوں آیات کا مضمون ایک ہے۔ میں سورہ نحل سے پڑھتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ اللہ فرماتے ہیں جب ان کو پتہ چل جاتا تھا ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ہمارے گھر میں لڑکی آئی ہے، تو وہ یہ نہیں سمجھتے تھے ننھی پری آ گئی ہے اور ننھی منی کلی آ گئی ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ دنیا جہان کی ذلت اور رسوائیاں لڑکی کی تصویر بن کر ہمارے گھر میں جنم لے چکی ہے، اتنا برا سمجھتے تھے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان کی صورتحال کیا ہوتی تھی، ظل وجہہ مسودًا، ان کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا تھا کہ ہمارے گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی، ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی، ہمارے گھر میں ایک لڑکی نے جنم لے لیا ہے۔ وَهُوَ كَظِيمٌ، اتنا غصہ تھا۔ ہائے قرآن تیرے الفاظ کیسا تو نے نقشہ بیان کیا ہے، اتنا غصہ، اتنا غصہ، غصے سے بھرا ہوا، اتنا بھرا ہوا غصے سے کہ قریب ہے کہ اس غصے سے وہ پھٹ جائے کہ میرے گھر میں لڑکی کیوں پیدا ہوئی ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت تھا۔ سورہ زخرف میں بھی اللہ نے یہی فرمایا ہے، آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ فرماتے ہیں جب ان کو اس بات کی خبر ملتی ہے کہ ہمارے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، منہ کالا ہو جاتا ہے ان کا، اور پھر یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اس لڑکی کی جو ان کو خوشخبری ملی پیدا ہونے کی، اس وجہ سے وہ قوم سے چھپتا پھرتا ہے، قوم کے سامنے نہیں آتا، اپنا آپ چھپاتا ہے کہ قوم کو پتہ نہ چل جائے اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، اور اگر قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو جہاں جہاں میں جاؤں گا مجھے تانے دیے جائیں گے اور میرے اوپر آوازیں کسے جائیں گے، میرے اوپر جگت بازی ہوگی، ٹوک بازی ہوگی اور مجھ پر ہو اور ہا کی آوازیں کسی جائیں گی، مجھے ذلیل کیا جائے گا۔ جس آدمی کے گھر میں بچی پیدا ہو
نہ مجلسوں میں بیٹھ سکتا تھا، نہ محفلوں میں آ سکتا تھا۔ اسلام نے اس کو کیا مقام دیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تھا زمانہ جاہلیت، ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا اور لوگ یہ سمجھتے ہیں یوم سے کہو اللہ، اس کو ہم رسوائی اور ذلت کو قبول کر لیں، اب یا دسہو فی التراب، یا زندہ کو زمین میں گاڑ دیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ نے وہ لہجہ اختیار فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہو بچیوں کو زندہ دفن کرنے والوں اور میری رحمت سے منہ موڑنے والوں، بچی جیسی نعمت سے انکار کرنے والوں، اس کو برا جاننے والوں، تم نے میری ان بندیوں کو، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے۔ میں تمہیں قیامت کے حالات کے بارے میں یہ کہتا ہوں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت ہوگی، تمہیں اٹھایا جائے گا، تمہارے باپ دادا کو بلایا جائے گا، تمہیں اپنے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اس کو زندہ دفن کیا، یہ بچی بھی قیامت کے دن لائی جائے گی۔ اللہ اس بچی سے قیامت کے دن اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے تو اللہ پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور تمہیں زندہ درگور کر دیا گیا تھا، تمہیں زندہ پٹی ڈال کر دفن کر دیا گیا تھا، بتا میری بچی تیرا جرم کیا تھا، تیرا قصور کیا تھا۔ یہ باتیں جب صحابہ کرام کے کانوں میں پہنچی تو چیخیں نکل گئی ان کی۔ جن لوگوں نے بچیوں کو زندہ درگور کیا تھا تو حضرات عورت کا یہ مقام تھا، عورت کی یہ حیثیت تھی اور عورتوں کے ساتھ سلوک کی یہ کیفیت تھی۔ ان کو برا سمجھا جاتا تھا، ان کا نام سن کر چہرے اتر جاتے تھے، ان کا نام سن کر سر پہ پانی پڑ جاتا تھا، ان کا نام سن کر چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا۔ اسلام آیا، اسلام نے آ کر ان کو عزت سے نوازا، مقام سے نوازا، شان سے نوازا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما نہیں تھے، ایک عورت آئی اور اس کے دائیں بائیں دو بچیاں تھی چھوٹی چھوٹی، شاید کہ وہ یتیم تھیں۔ وہ آئیں اور انہوں نے آ کر حضرت عائشہ کے دروازے پہ دستک دی۔ ام المومنین باہر تشریف لائیں، انہوں نے اللہ کے نام کا سوال کیا، انہوں نے کہا ہمیں کچھ کھانے کے لیے دیجیے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں گھر میں کچھ نہیں تھا، ایک کھجور پڑی ہوئی تھی کسی کونے رکھنے میں نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر اس عورت کے حوالے کر دیا۔ اس نے کھجور کے دو ٹکڑے کیے، ایک اپنی ایک بیٹی کو دے دیا، دوسرا ٹکڑا اپنی دوسری بیٹی کو دے دیا۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے دیکھا ام المومنین کے دل پہ بڑا اس کا اثر ہوا کہ پتہ نہیں ان کے حالات کیا ہوں گے، ان کی کیفیات کیا ہوں گی، ان کی صورتحال کیا ہوگی۔ یہ بیچاریاں اس طرح در بدر پھر رہی ہیں اور اس طرح گھر گھر چکر لگا رہی ہیں۔ ایک کھجور ہے، ماں نے خود اپنے منہ میں نہیں ڈالی، اس کو دو کیا ہے اور دو ٹکڑے کر کے بچیوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں وہ تو چلی گئی عورت اور بچیاں لے کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ میں نے اللہ کے پاک پیغمبر کی خدمت میں یہ سوال کر دیا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ کچھ دیکھا ہے، اللہ کے نبی یہ حالات میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو اللہ کے رسول میں یہ منظر دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئی ہوں، رنجیدہ ہو گئی ہوں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سنا تو آپ نے فرمایا عائشہ لوگوں سنو ذرا، ان بچیوں کو اسلام نے کیا دیا، ان بچیوں کو پیغمبر اسلام نے کیا دیا، ان بچیوں کو نبی کائنات نے کیا دیا، ان بچیوں کو کائنات کے رب نے کیا عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ جس آدمی کی آزمائش دو بچیوں کے ساتھ کی گئی یا جس انسان کی آزمائش کسی بھی طرح ان عورتوں کے ساتھ کی گئی اور وہ اس پہ صابر رہا، اللہ کا گلہ نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا، دل و جان سے اللہ کی تقدیر کو قبول کر لیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو بچیوں کے بارے میں جو آزمایا گیا، یہ دونوں بچیاں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گی اور اس آزمائے گئے آدمی کے بارے میں یہ جہنم کے سامنے رکاوٹ بن جائے گا۔
زمانہ جاہلیت ان کو بوجھ سمجھتا تھا، زمانہ جاہلیت ان کو عیب سمجھتا تھا، اسلام نے اس کو خوبی بنا کے پیش کر دیا۔ زمانہ جاہلیت ان کو اور سمجھتا تھا، اسلام نے ان کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ بنا کے پیش کر دیا۔ زمانہ جاہلیت ان کو مصیبت سمجھتا تھا، پیغمبر اسلام نے اپنے فرمان سے ان کو رحمت بنا کے پیش کر دیا۔ فرمایا تم مصیبت نہ سمجھو یہ رحمت ہے۔ تو فرمایا جس کی بھی آزمائش کی گئی ان بچیوں کے نام کے، ان بچیوں کے حوالے سے، تو قیامت کے دن یہ بچیاں اس بندے یا بندی اور جہنم کے درمیان اللہ ان کو رکاوٹ بنا کے کھڑا کر دے گا۔ یہ رکاوٹ ہوں گی جہنم کے درمیان اور اس پالنے والے کے درمیان، جس نے پرورش کی، جس نے سنبھالا۔ تو میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ان کو یہ مقام دیا۔ اب ایک تصور کریں، آپ اپنے ذہن میں ایک نقشہ بٹھانا ہے آپ نے، پھر آپ کو میری بات سمجھ آئے گی۔ حضرات، مدینہ المنورہ ہے، مسجد نبوی ہے، کائنات کے امام موجود ہیں، نماز کا وقت ہے، سرور رسول اللہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، صدیق و فاروق جیسی ہستیاں ان کی مقتدی ہیں، اور حضرت عثمان و علی جیسے انسان ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور رب کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں، اور رب العالمین کے سامنے رحمت للعالمین کھڑے ہیں۔ اور اس حال میں صحابی کہتے ہیں کائنات کے امام نے لوگوں کو امامت کرواتے ہوئے رب کی بارگاہ میں مصلی پہ کھڑے نماز کی حالت میں بھی اپنی نمازی کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہوا۔ وہ زندہ تو درگور کرتے تھے، امام کائنات نے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ان کو اپنے مبارک کندھوں پہ اٹھا دیا اور لوگوں کو بتایا یہ زندہ دفن کرنے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ رب کے سامنے کھڑے ہوتے وقت بھی کندھوں پہ اٹھانے والی چیزیں ہیں۔ یہ شان، یہ مقام، یہ عزت، یہ احترام، یہ بلندی۔ اور آج ایک مسئلہ بھی سن لو ذرا، میں بڑی تسلی کے ساتھ اللہ کی توفیق سے اس کا جواب دیتا ہوں۔ بڑا اعتراض ہوتا ہے، کہتے ہیں جی اسلام نے جب وراثت کو تقسیم کیا تو اسلام نے بچی کو نصف حصہ دیا اور بچے کو ڈبل۔ اگر بہن بھائی ہیں تو بہن کو دیا 50,000 اور اس کے مقابلے میں بھائی کو دیا 1,00,000۔ لڑکی کا حصہ آدھا اور لڑکے کا حصہ مکمل، اس سے آدھا حصہ لڑکی کے لیے۔ آپ نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا، لڑکی کے لیے اس لیے آدھا حصہ ہے، یہ بھی اس کو فری میں ہے۔ کیوں؟ 2 طرح سے۔ نمبر 1، لڑکی زندگی بھر کسی بھی قسم کی کمائی کرنے کی پابند نہیں ہے۔ بچی ہو باپ اس کا ذمہ دار ہے، بہن ہو بھائی اس کا کفیل ہے، بیوی ہو خاوند اس کا کفیل ہے، اور ماں ہو اولاد اس کی کفیل ہے۔ اس پر کوئی پابندی نہیں، وہ پیدا ہونے سے لے کر وفات تک 1 ٹکا بھی کمائے۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ خاوند، بھائی، باپ، اولاد، انہوں نے اس پر خرچ کرنا ہے۔ عورت پر کسی صورت بھی دوسرے پہ خرچ کرنا لازم نہیں ہے۔ سمجھے ذرا اس بات، عورت کو تو اللہ نے جو کچھ دیا وہ تو فری میں دے دیا ہے۔ مرد کے اوپر ذمہ داری ہے، بھائی ہے تو بہنوں پہ خرچ کرے گا، خاوند ہے تو بیوی پہ خرچ کرے گا، باپ ہے تو اپنی بچی پہ خرچ کرے گا، اور بیٹا ہے تو اپنی ماں پہ خرچ کرے گا۔ مرد پہ خرچے ہی خرچے ہیں اور عورت کو چھٹی ہے خرچوں سے۔ اس لیے اللہ نے اس کو جو نصف دیا وہ بھی فری میں ایسے دے دیا، اس نے کپڑوں پہ خرچ کرنا، اس لیے کہ اس کے کپڑے کے ذمہ دار یہ رشتے ہیں جو میں نے بتلائے، کپڑا، مکان، روٹی، سامان، علاج، معالجہ، یہ ساری چیزوں کے ذمہ دار وہ ہیں۔ اس لیے اگر آپ دیانتداری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اگر آپ فیصلہ کریں تو خاوند کے اوپر، بھائی کے اوپر، باپ کے اوپر،
بیٹے کے اوپر ان کی ذمہ داری ہے. اس لیے اللہ نے ان کو جو دیا ہے نا نصف حصہ مرد کے مقابلے میں آدھا حصہ عورت کو دیا ہے. یہ تو سارے کا سارا اس کی اپنی آسانی کی زندگی گزارنے کے لیے دیا ہے، ورنہ خرچہ تو اس کا سارے کا سارا مردوں کے ذمہ ہے. خرچہ تو اس نے کرنا نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ حقیقی طور پہ عورت کی شان ہے، مرد کے اوپر ہر قسم کے بوجھ. پھر آگے دوسری بات بیوی، میں نے بیٹی کی عرض کی ہے. اب بیوی جب بنے گی تو پھر شادی ہوتے ہی یہ بات نہ تو کوئی مذاق ہے اور یہ بات نہ ہی کوئی غیر سنجیدہ ہے اور نہ ہی یہ غیر حقیقی بات ہے. شادی ہوتے ہی وہ بہو رانی بن جاتی ہے اور دلہا بیچارہ اسی دن سے ہی خادم ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ اس عورت کو مکان بھی تو نے دینا ہے، اس کے کھانے کا اہتمام بھی تو نے کرنا ہے، اس کے کپڑے کا اہتمام بھی تو نے کرنا ہے. جوتا کپڑے یہ خرید کر تو نے دینا ہے. کھانا پینا جوتا کپڑے مکان لباس ہر چیز کا اہتمام اور انتظام تو نے کرنا ہے. خامد کے ذمہ ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. خامد بیچارہ ولیمے کا خرچہ بھی کرے گا اور باقی اخراجات بھی گوارا کرے گا، برداشت کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جب شادی ہوگی تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ، یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 4 ہے. سورۃ النساء اس کی آیت نمبر 4 ہے کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ عورتوں کو اپنی بیویوں کو ان کے حق مہر خوشی خوشی کے ساتھ دو. اور حق مہر کتنا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اگر تم نے ان کو سونے کا ایک ذخیرہ خزانہ سونے کا ڈھیر بھی دیا ہے تو تب بھی تم دے سکتے ہو، وہ لینے کی حقدار ہے اور تم اس بات کے اوپر ذرا برابر بھی اس پہ زیادتی نہیں کر سکتے. کہاں کہاں اسلام نے ان کا خیال کیا. محنت ابھی یہ پچھلے دن گزرے ہیں، بارشیں، ذرا سوچئے، خدا کے لیے سوچئے. یہ وہ بات ہے جو میرے اور آپ کے گھروں کے اندر بھی موجود ہے. حضرات سوچئے ذرا، ابھی پچھلے دنوں بارشیں، جڑی، دھند، سردی، ٹھنڈ کی راتیں، لیکن مل مزدور بیچارہ رات کی تاریکی میں ڈیوٹی کر کے آ رہا ہے. کتنے مل مزدور ہیں، فیکٹریوں کے ملازم ہیں جو بیچارے دھند میں چڑی میں ٹھنڈتے ہوئے آئے ہیں، بیمار ہوئے ہیں اور کافی ساری مزدوری کا پیسہ ان کے اوپر خرچ ہو گیا ہے. کتنے لوگ ہیں جو دھند میں بیچارے ڈیوٹیاں کر کے واپس آتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوا اور اللہ کو پیارے ہو گئے. کتنے؟ کس لیے؟ کہ بیوی کا خرچہ پورا کرنا. وہ شہزادی ہے، وہ گھر کی ملکہ ہے، وہ بیڈ روم میں آرام کرے گی. قرآن تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر اس عورت نے تمہارے بچے کو دودھ پلایا ہے تو دودھ پلانے کی اجرت بھی وہ اپنے خامد سے لینے کی حقدار ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. گرمی ہوگی، دنیا دہائی دے گی، ہائے گرمی، پسینہ، مارے گئے، لیکن بیوی کے خرچے، بچوں کے خرچے، بیٹیوں کے خرچے کے لیے بھائی بیچارہ ڈیوٹی پہ ہوگا، خامد بیچارہ ڈیوٹی پہ ہوگا، باپ بیچارہ ڈیوٹی پہ ہوگا، بیٹا بیچارہ ڈیوٹی پہ ہوگا. میں ماں کو بھی پالتا ہوں، اس کا علاج معالجہ کرنا ہوتا ہے، دوائی بھی لینا ہوتی ہے، میں نے بیوی کا خرچہ پورا کرنا ہے. باپ ہے تو میں نے بیٹی کا خرچہ پورا کرنا ہے، اولاد پہ خرچ کرنا ہے. حضرات آپ اندازہ کریں کہ مشقت، محنت اور جفاکشی اللہ نے کس پہ ڈالی ہے. سہولت، آرام اور موج مستی کی زندگی اللہ نے کس کو عطا کی. سوچو تو صحیح طرح انصاف کے لیے. یہ یورپ کے پیسے کب تک چلیں گے؟ یہ این جی اوز کی تنخواہیں کب تک چلیں گی؟ کب تک اللہ کے نظام کو چیلنج کرو گے، جھوٹ بولو گے کہ ہمیں آزادی دے دو، ہمارے حقوق ہمیں دے دو؟ اور بی بی صاحبہ، جتنا اسلام نے تمہیں حق دیا ہے دنیا کا کوئی قانون اور دنیا کا کوئی مذہب تمہیں اتنا حق نہیں دیتا ہے. نہیں دے سکتا. ایک عورت آئی رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، میرا باپ اس نے اپنے بھتیجے کے ساتھ میری
منگنی کر دی ہے، لے یرفع بی خصیصتہ، تاکہ میری وجہ سے اس کے نکمے پن پہ پردہ پڑ جائے، وہ نکمہ آدمی ہے اور میں صاحب جمال بھی ہوں، ذو نسب بھی ہوں اور قد کاٹ بھی ہے، سمجھ بوجھ اور بصیرت و شعور بھی ہے، میرے اندر اتنی خوبیاں ہیں اور وہ پرلے درجے کا نکمہ آدمی ہے، لیکن میرے باپ نے اپنے اس بھتیجے کے ساتھ میری منگنی اور میرا رشتہ طے کر دیا ہے اور میرا نکاح اس کے ساتھ طے ہو گیا ہے، نکاح ہوا اللہ کے رسول اس کے ساتھ۔ امام کائنات نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو اپنی بات کو برقرار رکھو اور اگر تم چاہو تو اپنی بات اپنے باپ کی اس فیصلے کو چیلنج کر سکتی ہو، یہ نکاح ختم کر دو جو میں رب کا نبی تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی اس پہ ظلم کیوں کرے، کوئی اس پہ زیادتی کیوں کرے؟ بلکہ صحیح حدیث میں آیا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں پڑھ رہا تھا، امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا بیوہ عورت، خامد فوت ہو گیا، دوبارہ اس کا نکاح کرنا ہے کہیں اور، بھائی نے کرنا ہے، باپ نے کرنا ہے، کسی رشتہ دار نے کرنا ہے، تو فرمایا کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس پر جبر کرے، جہاں کہیں اس کا نکاح کرنا ہے اس بیوہ عورت سے مشورہ کرے، مشورے کے بغیر نہ اپنی مرضی کرے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کنواری بچی ہے لڑکی